اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد۔ نماز گزاران عزیز، کچھ دنوں کے لیے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 20 کا انتخاب کیا ہے۔ اس خطبے کا عنوان مرحوم سید رضی نے جو انتخاب کیا ہے وہ یہ کہ یہ وہ خطبہ ہے جس میں مولا کائنات نے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا ہے اور لوگوں کو خدا کی طرف بلایا ہے۔ اور اس خطبے کے انتخاب کی وجہ بھی اس خطبے کا مختصر ہونا، اس لیے کہ کسی طویل خطبے کا انتخاب کیا جائے تو پھر کافی دنوں تک اس پر بحث کرنی ہوگی۔ طویل خطبوں کی وجہ سے موضوعات دوسرے باقی رہ جائیں گے۔ تو مولا کائنات اس خطبے کی ابتدا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّكُمْ لَوْ قَدْ عَايَنْتُمْ مَا قَدْ عَايَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لَجَزِعْتُمْ وَوَهِلْتُمْ وَسَمِعْتُمْ وَأَطَعْتُمْ۔ مولا کائنات امیر بیان امیر المؤمنین امام المتقین فرماتے ہیں کہ یقیناً جن حالات کو تم سے پہلے مرنے والوں نے دیکھ لیا ہے، اگر تم بھی دیکھ لیتے تو پریشان ہو جاتے۔ لَجَزِعْتُمْ یعنی بے قابو ہو جاتے، اپنے کنٹرول میں نہ رہتے۔ صحیح۔ اور وَوَهِلْتُمْ مضطرب ہو جاتے، دگرگون ہو جاتے۔ وَسَمِعْتُمْ وَأَطَعْتُمْ اس کے نتیجے میں، پریشانی اور اضطراب کے نتیجے میں تم ہر بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے اور اطاعت کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے۔ تو روایات میں مرنے کی کیفیت تو بیان کی گئی ہے کہ انسان کو کس طریقے سے موت آتی ہے، مومن کو کیسی موت آتی ہے، منافق کو کس انداز میں موت آتی ہے، کافر کی روح کس طریقے سے قبض کی جاتی ہے، یہ سب کچھ تو بیان کیا گیا ہے روایت میں۔ لیکن خدا کا یہ بہت بڑا لطف ہے کہ اس نے موجودہ لوگوں کو، مرنے والے کے اعزاء و اقارب کو، ان کے رشتہ داروں کو وہ حال نہیں بتایا ہے۔ وہ جو مردہ مرنے والا تکالیف کو جھیلتا ہے، سختیوں کو برداشت کرتا ہے، وہ سختیاں زندہ رہنے والوں پر اللہ نے ظاہر نہیں کیا ہے۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ اگر کر دیتا تو کیا ہوتا؟ مولا کائنات بیان کرتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے، ان کے لیے زندگی کو آگے بڑھانا دشوار ہو جاتا، مضطرب ہو جاتی، بے چین رہتا، کوئی سکون کی زندگی بسر نہ کرتا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ سختی ضرور رکھا ہے گناہ گاروں کے لیے، منافقین کے لیے، کفاروں کے لیے، لیکن اسے ظاہر نہیں کیا ہے۔ تو یہ خود بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے پروردگار کی وجہ سے۔ کیوں مولا کائنات بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی، موت کی سختیاں انسان کے لیے ظاہر ہو جاتی، تو پھر وہ مجبوراً کیا کرتے؟ وہ ہر بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے اور اطاعت کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے۔ بظاہر اچھا تھا نا بھائی، موت کی سختی بتاتا، انسان ڈر کے عبادت کرنے لگتا، یہ تو اچھی بات تھی۔ لیکن خداوند عالم انسان کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، بندوں کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو ڈر کے مارے عبادت کرنا کمال نہیں ہے، عبادت کر کے موت کو آسان بنانا کمال ہے نا۔ تو خداوند عالم یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اجباری عبادت کریں، مجبوراً کوئی عبادت کریں، بلکہ خدا کو جو عبادت پسند ہے وہ انسان کی اختیاری عبادت پسند ہے اللہ کو۔ تو خداوند عالم بھی
چاہتا ہے کہ بندہ اختیار سے عبادت کرے پھر کمال حاصل کرے۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ نے انسان کے لیے مرنے والے کی سختیوں کو پوشیدہ رکھا۔ اگر واقعاً بتا دیتا، ظاہر کر دیتا تو بہت ہی مشکل ہو جاتا۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کبھی کسی کو ایک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے اور ایکسیڈنٹ میں مرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو انسان سے کئی دن تک صحیح سے کھانا نہیں کھایا جاتا، بار بار وہی بات اس کے ذہن میں گھومتی ہے، پریشان رہتا ہے، کسی سے صحیح سے ملاقات نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ اس نے دیکھا ہے۔ اگر موت کی سختی اس کے لیے ظاہر ہو جائے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ لہٰذا خداوند عالم نے اسے مخفی رکھا ہے، ایک راز ہی کے طور پر راز ہی کے طور پر رکھا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ جس کا معائنہ اور مشاہدہ مرنے والوں نے کیا ہے تم نے اسے نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتے تو وہ داستان مشہور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ایک مرتبہ ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم نے کہا ملک الموت سے کہ اے ملک الموت، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی گناہگار کی روح کس طریقے سے قبض کرتے ہیں، آپ کس شکل میں روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ملک الموت نے اپنا چہرہ ظاہر کیا جو ایک گناہگار اور کافر کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا چہرہ ظاہر کیا تو حضرت ابراہیم جیسا شیخ الانبیاء اولو العزم پیغمبر غش کھا کے زمین پر گر جاتا ہے۔ وہ کیفیت ہوتی ہے ملک الموت کی۔ اور جب غش سے افاقہ ہوا تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا اے ملک الموت، اگر کوئی قبر کا عذاب نہ ہوتا، قیامت کا عذاب نہ ہوتا تو تب بھی تم جس شکل میں آ رہے ہو وہی گناہگار کی سزا کے لیے کافی تھا، ہے نا۔ اتنا سخت ہوتا ہے ایک گناہگار کی روح قبض کرنے کے لیے۔ یہ ایک پیغمبر یہ بات بیان کر رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا میں ایک مرد مومن کی روح کس طریقے سے اور کس انداز میں تم قبض کرتے ہو، کس شکل میں تم ظاہر ہوتے ہو، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو نہایت ہی حسین و جمیل خوبصورت انداز میں مسکراتا ہوا چہرہ لے کر ملک الموت ظاہر ہوتے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم خوشی کے مارے کہتے ہیں کہ اگر انسان کو مرنے کے بعد اسے جنت اور جنت کی نعمتوں کا کوئی تصور بھی نہ ہوتا تو یہی جو تمہارا خوبصورت اور حسین و جمیل چہرہ دیکھ لیا جاتا ہے یہی ایک نیک انسان کے انعام کے لیے کافی تھا، ہے نا۔ تو یہ کیفیتیں ہیں بہرحال مرنے کی، لیکن اللہ نے اس چیز کو مخفی رکھا ہے۔ ملک الموت ظاہر ہو جائیں کسی کی روح قبض کرتے وقت تو کیا ہوگا؟ کوئی میت کے سامنے بھی نہیں ٹک سکے گا، کوئی وہاں رک بھی نہیں پائے گا ملک الموت کو دیکھتے ہوئے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا رحم و کرم ہے کہ اللہ نے اس چیز کو مخفی رکھا ہے۔ یہ کبھی کبھی ظاہر بھی ہوتا ہے۔ میں آخری بات آج کے حوالے سے عرض کر دوں کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث برسالت ہوئے، وحی کا سلسلہ ظاہری طور پر شروع ہوا، جبرائیل کا آنا جانا پیغمبر اسلام کے یہاں ہوا، تو پیغمبر اسلام ایک سوال کرتے ہیں ایک مرتبہ، کس سے؟ جناب جبرائیل سے، کہ اے جبرائیل یہ بتائیے میں کسی زمانے میں جب مبعوث برسالت ہونے سے پہلے بکریاں چراتا تھا، جانور لے کے جاتا تھا چروانے کے لیے، تو میں کبھی کبھی دیکھتا تھا کہ اچانک وہ گھاس چرنا چھوڑ دیتے تھے، بہت دیر تک نہ ان کے سامنے پانی رکھا جاتا تو پانی پیتے اور نہ ہی گھاس چرتے، تھوڑا سا پریشان نظر آتے تھے۔ میں بہت دیر تک سوچتا تھا کہ آخر ان کو کیا ہو گیا، نہ کسی نے ان کو مارا ہے نہ انہیں کسی نے دوڑایا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا کہ اچانک وہ گھاس چرتے چرتے پانی پیتے پیتے رک جاتے، بہت دیر تک وہ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تب حضرت جبرائیل نے کہا اس کی وجہ یہ ہے
کہ جب ملک الموت کسی گناہگار کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو ایک گرز اس کی پیشانی پر مارتا ہے تو اس سے ایک چیخ بلند ہوتی ہے، انسان اسے سنتے نہیں ہیں، حیوان سنتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ اللہ نے بہرحال رکھا ہے، تو یہ مخفی میں رکھنا خدا کا یہ بندوں کی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ بندہ آزاد اور اختیاری طور پر اس کی عبادت کرے۔ بہرحال آنے والے جملات کی تشریح میں مزید باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو معارف اہل بیت پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی مومنین و مومنات کی شفا یابی کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے، بالخصوص مؤذن صاحب کی والدہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔